السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس درس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ چوتھی آیت سے آخر آیت تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں معبود کی محبت میں، معبود کی ما فوق الاسباب طاقتوں کے ڈر سے، اور معبود کو رضا کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے تمام اقوال اور افعال کو کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل معبود کی محبت میں کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اس کی طاقتوں کے ڈر سے کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، امید کرنا، رجا کرنا، توکل، بھروسہ، سب معبود کے لیے ہو، اور ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب معبود کی رضامندی کے لیے ہو، اس کی طاقتوں کے ڈر سے ہو، تو یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اس آیت کے اندر نعبدو فعل پہ مفعول کو پہلے لایا گیا ہے، ایاک مفعول کو نعبدو فعل اور فاعل سے پہلے لایا گیا ہے، جبکہ مفعول بعد میں آتا ہے۔ اگر مفعول بعد میں آتا تو اس کا مفہوم ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن مفعول ایاک پہلے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ تیرے علاوہ جو معبودان باطلہ ہے اس کی عبادت نہ ہم کرتے ہیں اور نہ کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے، اور تیرے علاوہ جو معبودان ہیں ہم نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں اور نہ کبھی کسی سے مدد چاہیں گے۔ ایاک کا مفعول کو مقدم لانے سے جتنے بھی معبودان ہیں ان کا انکار ہوتا ہے۔ جو پیروں اور فقیروں سے مدد مانگنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جیسے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، تو اسی طرح سے جب یہ مدد مانگنا جائز ہے تو پیروں اور فقیروں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ لیکن دنیا میں جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ مدد ان کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہوتی ہے، کیپیسٹی ہے ان کے اندر کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی مدد عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں سے مانگی، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم لوگ نیکی اور تقوی کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ مدد کرنا محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن ناپسندیدہ کیا ہے؟ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کنویں میں گر گیا، اب کنویں کے کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے اور وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس انسان کے طاقت میں ہے، اختیار میں ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس وقت کسی پیر اور فقیر سے مدد مانگتا ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس پیر اور فقیر کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی گفتگو کو سن سکے، آپ کی مدد کر سکے۔ اب وہاں پہ آپ اس کو پکار رہے ہیں، تو یہ ہے شرک، اللہ کے سامنے اس کو شریک ٹھہرانا، جو جائز نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو ہدایت دے، رہنمائی کر، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ضروری سی بات ہے، ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، وہ ہدایت کی راستے پر ہے، تبھی وہ ہدایت مانگ رہا ہے، پھر بھی وہ ہدایت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے ان راستوں پہ ان کو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہت سے اسباب ہے، بہت سے عوامل ہیں جو اس کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو اے رب، جب میں گمراہ ہونے لگوں تو مجھے
روشنی دکھا۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اے رب جب میں گمراہ ہونے لگوں تو مجھے رہنمائی کر، روشنی دکھا سیدھے راستے کی طرف، اور نہ صرف روشنی دکھا، نہ صرف رہنمائی کر، بلکہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کر سکوں، اور جب میں نیک عمل کرنے لگوں تو اے میرے رب تو مجھے اس نیک عمل پہ ثابت قدم رکھ، استقامت رکھ، اور مجھے اس عمل پہ جما دے۔ الصراط المستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ وہ راستہ مراد ہے جس کی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ان لوگوں کو رفاقت نصیب ہوگی، ان لوگوں کو صحبت اور دوستی نصیب ہوگی، ان لوگوں کی دوستی نصیب ہوگی، ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی کہ اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے، یعنی انبیاء کرام، سچے لوگ، شہداء اور نیک لوگ۔ تو ان لوگوں کو ان کی دوستی کیوں ملی، ان کی رفاقت کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہی صراط مستقیم پر ہے۔ مزید بندے کو اللہ نے کیا سکھایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تو ہمیں ان راستوں پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہیں چلانا جو گمراہ ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جن پہ غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ یہودیوں پہ اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی بہت زیادہ مخالفت کی، بہت تکذیب کی، ان کو قتل کیا۔ انہوں نے اپنے علماء کرام کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ حلال کو حرام بناتے تھے، حرام کو حلال بناتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل ڈالا، معنوی طور پہ بھی بدل ڈالا، لفظی طور پہ بھی بدل ڈالا۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ان پہ اللہ کا غضب، غصہ نازل ہوا۔ اور جو گمراہ ہیں یعنی عیسائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ غلو سے کام لیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانا۔ اس سورت کے اخیر میں، یعنی سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین کہنا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اور جہری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد آمین کی آواز سے گونج جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آمین کہے اور اس کی آواز اور فرشتے جو آسمان میں آمین کر رہے ہوں تو ان کی آواز اگر موافقت کر جاتی ہے، مل جاتی ہے اخلاص کے اعتبار سے یا احسان کے اعتبار سے، تو اس آمین کہنے والے انسان کی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آمین کا معنی ہے اللہ تو میری ان دعاؤں کو قبول کر، اللہ ایسے ہی ہو، میری دعائیں تو قبول کر۔ گویا کہ اس میں گریہ وزاری ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ دن و رات اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور دن و رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلا، یہود و نصارہ پہ ہی اللہ کا غضب نازل ہوا، تو یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں چلا، لیکن پھر بھی ہم مکمل طریقے سے ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ یہود و نصارہ کے بہت سارے رسموں کو، بہت سارے عید کو، بہت سارے ان کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے جو دعا مانگ رہے ہیں اس سے ہم غافل ہیں۔ ہم زبان سے تو مانگ رہے ہیں لیکن دل ہمارا نہیں جانتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو دعا اپنے رب سے مانگ رہے ہیں ہم دل سے مانگیں، واقعی ہماری خواہش ہو، تمنا ہو کہ ہم ہدایت کے راستے پہ آئیں، یعنی ہمارا دل بھی وہ دعا مانگ رہا ہو، زبانی طور پہ ہم صرف نہ مانگیں،
ہمارے دل کی بھی یہی تمنا ہو اور ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچ سکیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، تو ہم ان کو سبل راستہ دکھاتے ہیں، ہم ان کے راستے میں آسانیاں کرتے ہیں، ہم انہیں ہی اصل میں ہدایت کی توفیق دیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ سمجھیں کہ ہم اپنے رب سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، دل سے دعا مانگیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائیں اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔